قاتلانہ امام حسین کا انجام کیا ہوا؟ امام حسین کو کربلا کے اندر شہید کرنے والے یزید اور اس کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا؟ یزید کی حکومت زیادہ عرصہ نہ رہ سکی۔ امام حسین کی شہادت کے تھوڑی عرصے بعد یزید مر جاتا ہے، اور مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں تم کو خلیفہ بناتا ہوں، لیکن تاریخی روایات کے مطابق یزید کا بیٹا یہ کہہ کر خلافت لینے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں اس خلافت کو قبول نہیں کر سکتا جس خلافت کی بنیاد نبی کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہو۔ بہرحال یزید کے بعد جو خلیفہ بنا اس کا نام مختار سقفی تھا۔ مختار سقفی نے جب تخت حکومت سنبھالا تو اس نے جو سب سے پہلے آرڈر جاری کیے، جو سب سے پہلے حکام جاری کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قاتلانہ امام حسین کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ جب قاتلانہ امام حسین کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے سب کو پھانسی اور سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اور تاریخی روایت کے مطابق آتا ہے کہ مورخین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کربلا میں امام حسین کا مخالف کھڑا ہو اور پھر اس نے دنیا سے جانے سے پہلے سزا نہ پائی ہو۔ یہاں تک کہ تاریخی روایات کے اندر آتا ہے ایک جگہ چند بندے کھڑے تھے، ان میں سے ایک بولا کہ امام حسین کے قتل کے اندر جو بندہ جس طرح بھی ملوث تھا اس نے مرنے سے پہلے سزا ضرور پائی۔ اس میں ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے کہا کہ میں بھی امام حسین کے مخالف کھڑا تھا لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس نے کہا ہی ہے کہ چراغ سیدھا کرنے کے لیے اٹھا تو چراغ کے شعلے نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کو آگ لگ گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ اور جس نے امام حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیا، مختار سقفی نے وزیر خاص کو بھیجا کہ وہ اس کو گرفتار کر کے لائے۔ وہ خود نہیں آ سکا، بیمار تھا، اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب اس کے بیٹے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ گھر کے اندر ہے، گوشہ نشین ہے۔ تو مختار سقفی نے کہا کہ جس وقت کربلا کے اندر امام حسین کو اس نے شہید کیا تھا اس وقت گوشہ نشینی کیوں نہیں اختیار کی تھی اس نے؟ آج وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ اس پر اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اس کے بیٹے کو اور اس کو دونوں کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب ان سب کا جو سردار تھا یزید سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، حرام کو حلال کہنے والا، حلال کو حرام کہنے والا، کعبے پر پتھر پھینکنے والا، صحابہ کرام کو شہید کرنے والا۔ یزید سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یزید سے جس کو ہمدردی ہے وہ اپنے بچوں کا نام یزید بھی رکھے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اس کے لیے، یا اللہ جو یزید سے محبت کرتا ہے اس کو یزید کے ساتھ اٹھا۔ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہمیں امام حسین کے ساتھ اٹھا۔ یزید جو سب کا سردار ہے اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک تاریخی روایت کے اندر اس طرح سے ہے کہ اس کو ایک غیر مسلم عورت سے محبت ہوگی، غیر مسلم عورت سے اس کو پیار ہو گیا، یہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اب اس غیر مسلم عورت نے اس کو ایک جنگل کے اندر ویرانے کے اندر ملنے کو کہا۔ یہ چونکہ اس کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا، یہ جب اس کو ملنے کے لیے وہاں تنہائی میں ویرانے میں پہنچا تو اس نے خنجر نکالا اور خنجر سے پے در پہ وار کیے۔ پے در پہ وار کرتے ہوئے کہا، ارے بدبخت، تو نبی کے نواسے کا نہیں بن سکا، تو میرا کیا بنے گا؟ ارے بدبخت، تو نبی کے نواسے حسین کا نہیں بن سکا، تو اہل بیت کا نہیں بن سکا، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین کے مخالفین یزید اور قاتلان امام حسین سے نفرت کی جائے۔ الحمدللہ ہم امام حسین سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے قاتلوں سے نفرت کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ تو کل ہم کو امام حسین کے ساتھ اٹھا۔